بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا کہ وہ مصر سے ہجرت کر کے اپنی جان بچانے کے لیے مدین میں گئے اور وہاں ان دو عورتوں کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ انہوں نے جا کر باپ کو بیان کیا اور پھر باپ کے کہنے سے وہ آئیں اور آ کر بلا کر ان میں سے ایک لے گئی۔ وہاں کچھ دن ٹھہرے تو ایک بیٹی نے مشورہ دیا کہ آپ اسے مزدور رکھ لیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ 8 سال تم میری مزدوری کرو گے، اگر 10 سال کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، اور انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ میں صالحین میں سے ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ بات طے ہو گئی، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی دیر ٹھہرے؟ 8 سال یا 10 سال؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں ہے، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی ملا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے سال وہاں ٹھہرے تھے؟ تو یہ سعید بن جبیر شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے۔ عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور ذہین تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں دعا بھی تھی۔ ان کی سگی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی ابھی بچے تھے، جوان نہیں ہوئے تھے، تو ادھر بھی رات بھی ٹھہر جاتے تھے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ 2 واقع ہوئے، 2 دفعہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، جب نکلے تو لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ نے بتایا کہ یہ جی عبداللہ نے رکھا ہے، عبداللہ بن عباس آپ کے چچا کے بیٹے۔ اچھا، بہت خوشی ہوئی کہ بچہ ہے، بغیر کسی کے کہنے کے خود سمجھتا ہے کہ اب آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، اور اس نے خود لا کر پانی رکھ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ذہین ہے بچہ، تو اس کے لیے دعا کی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اور اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ یہ دعا ان کے لیے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ ایک رات کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ٹھہرا اپنی خالہ کے پاس، تو رات اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی آخری آیات۔ پھر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس سے آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے تہجد شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں بھی اٹھا، اٹھ کر میں نے بھی اسی طرح وضو کیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سر سے پکڑ کر نا پیچھے سے لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا. تو پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے پکڑ کر برابر کھڑا کیا, یہ پھر پیچھے ہو گئے. انہوں نے پھر پکڑ کر آگے کیا, پھر پیچھے ہو گئے. نماز جب سلام پھیرا, فرمایا بھائی کیا بات ہے کہ میں تمہیں برابر کرتا ہوں تم پیچھے ہٹتے ہو. کہتا ہے یا رسول اللہ بھلا کسی کا حق بنتا ہے یا کوئی اس قابل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے برابر کھڑا ہو جائے. لو جی اللہ کے نبی خوش ہو کر آپ نے پھر دعا دے دی, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما, اس کو قرآن کی تفسیر عطا فرما. تو اس سے معلوم ہوا جو بچہ ذہین ہو نا, اندازہ ہو اس کے آثار سے سمجھ آتی ہو کہ یہ بچہ ذہین ہے, اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی طرف لگانا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ بچہ تو اس کے میٹرک میں نمبر بہت اچھے آئے ہیں, اس کو تو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے, اور اس بچے کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں, اس کو انجینئر بنانا ہے, اور یہ جو ہے نا میٹرک پاس نہیں کر سکا, اس کی سپلی آتی ہے اس بے وقوف کی, اس کو کسی دینی مدرسے میں چلو داخل کر. یہ بات جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوا کہ نہیں. تو عبداللہ بن عباس کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا بورا ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے, علم سے بھرا ہوا. بہت اللہ نے علم ان کو عطا کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں نعم ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس. عبداللہ بن عباس قرآن کا بہترین بہت اچھا ترجمان ہے. اس لیے جب صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تفسیر آ جاتی ہے تو اس کو بہت معتبر خیال کیا جاتا ہے. تو سعید بن جبیر ان کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں, صحابہ کے شاگرد. وہ کہتے ہیں مجھے ایک یہودی تھا, اس نے پوچھا بھائی بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے سال وہاں مدین میں رہے. میں نے کہا بھائی میں تو پھر اپنے جو استاد ہیں عرب کے عالم ہیں ان سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں. تو پھر میں نے آ کر عبداللہ بن عباس سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے جو کامل مدت تھی نا 10 سال وہ پوری کی تھی. اچھا بعض لوگ اس سے ایک مسئلہ اور نکالتے ہیں کہ ان بزرگوں نے وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے. یہ پکی بات یاد رکھنا ہے. مدین کا ہر بندہ شعیب نہیں ہوتا. مدین کے کوئی بزرگ تھے, وہ شعیب علیہ السلام تو ان سے بہت پہلے گزر چکے تھے. وہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب آدمی تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے, اور موسیٰ علیہ السلام میں اور شعیب علیہ السلام میں تو بہت صدیوں کا فاصلہ ہے. یہ کوئی اور بزرگ تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا. تو اس نے کہا 8 سال میری مزدوری کرنی. کئی اس سے نکالتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بچی کا والد جو ہے نا وہ لے سکتا ہے حق مہر کی بجائے, وہ کچھ نہ کچھ پیسے وصول کر سکتا ہے. حالانکہ یہ تو ایک شرط تھی. باقی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا کہ مزدوری کتنی طے ہوئی تھی, یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ حق مہر کتنا ٹھہرا تھا. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کی جس طریقے سے وہ ساری بات بیان کرنا مقصود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پہلے ان کی تربیت ہوئی فرعون کے گھر میں, وہاں شہزادگی تھی, عیش و آرام تھا, ہر قسم کی تربیت شہزادے کی جو ہوتی ہے, فنون حرب کی, لکھنے کی, پڑھنے کی, سب کچھ ان کو سکھایا گیا. لیکن نبوت کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وطن سے بے وطن کیا. ہر قسم کا سہارا جو تھا نا وہ ایک دفعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے چھین لیا, الگ کر دیا.
بے سر و سامان اور بے کسی کی حالت میں ان کو مدین پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا ساز و سامان ان کو میسر بھی فرما دیا. گھر بھی مل گیا, بیوی بھی مل گئی, کھانے کو بھی مل گیا, امن بھی عطا ہو گیا, سب کچھ اللہ نے دے دیا. لیکن اب کام کیا ہے؟ بھیڑیں بکریاں چرانا کام ہے. یہ انبیاء ہر نبی کے لیے اللہ نے لازم کیا کہ بھیڑ بکریاں تو نے ضرور چرانا. ما من نبی الا وقد رعى الغنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی. کہنے لگے یا رسول اللہ تو آپ کہتے ہیں میں بھی کنت ارى الغنم لأہل مکہ علی قراریط. چند پیسوں پر مکے والوں کی بکریاں میں بھی چراتا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو واقعہ یہ اس لیے پیش آیا کہ ایک دن ساتھی چن رہے تھے, اس کے پیلو ہوتے ہیں نا, وان کا درخت ہوتا ہے, اس کو پیلو لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا کالی کالی چننا, کالی پیلو اچھی ہوتی, مزیدار ہوتی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں, ورنہ آپ کو کیا پتا کہ پیلو کالی جو ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتی. فرمایا ہاں میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں, بھیڑ بکریاں. تو اس میں سمجھ ہی آتی ہے. ویسے اصل حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بکری ایسا جانور ہے, بھیڑ بھی, کہ یہ بہت تیز ہے, کبھی ادھر نکل جاتی ہے, کبھی ادھر نکل جاتی ہے, کوئی ادھر نکل گئی, کوئی ادھر نکل گئی. اور اگر اس کو مارو تو مار بیچاری برداشت ہی نہیں کر سکتی, ذرا سخت لگا سوٹا تو قصہ ہی اس کا تمام ہو جاتا ہے. اب ان کو سنبھالنا بھی ہے اور ان پر شفقت بھی رکھنا ہے, نرمی بھی ان سے کرنی ہے, اور ان کو ضبط بھی کرنا ہے. وہ اللہ اپنے پیغمبروں کو انسانوں کے ضبط کی تربیت عطا کرنے کے لیے پہلے اللہ ان سے بھیڑ بکریاں چرانے کا کام لیتا ہے. 10 سال موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے. اب وہاں سے روانگی ہونے لگی. ایک قصہ مشہور ہے لیکن اس کی سند کوئی نہیں, کہ ان کے جو سسر محترم تھے نا, انہوں نے کہا بھائی بکریاں اس دفعہ جتنے بچے دیں گی نا, کہ بکری کا رنگ اور بچے کا رنگ اور وہ سب تمہارے. تو وہ کافی ساری بکریاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام اس ریوڑ کو ساتھ لے کر چلے. لیکن یہ کوئی نہ قرآن مجید میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. یہ پہلے اسرائیلی روایتیں ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اب لما سار بأہلہ فلما قضا موسیٰ الاجل. موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ کامل مدت تھی, الاجل الف لام کمال کا ہوتا ہے, کامل مدت جب پوری کر لی, وسار بأہلہ تو گھر والوں کو لے کر چل پڑے. اب جانا کہاں ہے؟ رخ ان کا پھر مصر کی طرف. دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ واقعہ اب جو انہیں پیش آیا ہے وہ طور پر آیا ہے, کوہ طور پر. اور کوہ طور مدین سے جب مصر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور طرف نہیں جا رہے تھے, دوبارہ مصر ہی کی طرف جا رہے تھے, اس خیال سے کہ بھائی مدت کافی ہوگی, 10 سال ہو گئے, کسی کو کیا یاد رہا ہوگا, تو چلو چلتے ہیں. ماں باپ سے ملاقات, بھائیوں عزیزوں سے ملاقات, وہ دل بھی بہت اداس ہو جاتا ہے. اس خیال سے اپنی بیگم کو لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام اب مصر کی طرف روانہ ہوئے. سردی کا موسم تھا, تو رات کا وقت تھا, اندھیرا, سڑکیں تو نہیں تھی نا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام, اور سردی بھی بڑی شدید, رات کا وقت تھا. قال لأہلہم کثوا, دور سے موسیٰ علیہ السلام نے رآ نارن, ایک زبردست آگ دیکھی. نارن میں تنوین جو ہے نا, نارن, اس کا عربی زبان میں معنی ہے عظیم آگ, بہت بڑا بھانپڑ سمجھو مچا ہوا ہے, بہت بڑی آگ دور سے دکھائی.
قال لأهلهم كثوا، گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے یہ ایک بہت بڑی آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں وہاں جاتا ہوں، راستہ ہم بھول گئے ہیں، اور ان کے پاس آگ جلانے کا سامان بھی اس وقت معلوم ہوتا ہے نہیں تھا، یا تھا تو وہ گیلا ہو گیا تھا، اور وہ جو آگ جلانے والا سلسلہ تھا آگ بھی نہیں جل رہی تھی، رستے کا بھی علم نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے، تو بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو اور میں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، وہاں سے کسی لکڑی کے سرے پر جو آگ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں قبس، وہ جو انگارہ لکڑی کے ساتھ چوڑا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، میں کوئی قبس لے کے آتا ہوں، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں کوئی رستہ بتانے والا کوئی مل جائے گا تو اس سے راستہ پوچھ کر پھر آگے روانہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا، وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستے کی رہنمائی فرما دی۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ آگ کے پاس گئے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ قرآن میں بھی ہے، نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب وہاں گئے تو دیکھا ایک درخت ہے اور درخت میں آگ لگی ہوئی ہے زبردست، مگر وہ جلتا جلتا کوئی نہیں، روشنی ہو رہی ہے زبردست لیکن وہ جلتا نہیں ہے۔ تو حیران ہو کر وہاں کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر آواز آئی کہ یا موسیٰ، نودی یا موسیٰ انی انا ربک، اللہ تعالیٰ نے آواز دی انی انا ربک، میں بلا شک و شبہ کوئی شک نہ کرنا، یقین کر لو، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، تو اس سے خطاب کر رہا ہوں۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو وادی مقدس طُوَىٰ میں، وہ وادی مقدس طُوَىٰ کہاں تھی؟ اللہ نے اس کا محل وقوع بھی بتایا ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو کوہ طور کی مغربی جانب میں اے نبی تو نہیں تھا، نہ تجھ کو کچھ خبر ہے۔ یہ سارا قصہ ہم تجھے بتا رہے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کچھ جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے نبی تو وہاں نہیں تھا، ہم تجھے یہ سارا قصہ سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو عرب کے ہاں ہوتا یہ جو ہے نا کہ فلاں چیز پہاڑ کی تب کوئی مغربی مشرقی کوئی دائیں آتا ہے نا کہ پہاڑ کی دائیں جانب، پہاڑ کا دایاں بایاں تو ہوتا ہی کچھ نہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں کعبے کو سمتوں کے تعین کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ مثلا ایک ہی شخص کعبے کے پیچھے کھڑا ہو مشرق کی طرف منہ کر کے، دائیں طرف اس کے وہ یمین عربی میں کہتے ہیں نا دائیں کو، تو اس کے دائیں طرف یمن ہے، دائیں طرف کا ملک ہے یمن، بائیں طرف شام ہے جس کا معنی بائیں طرف ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یعنی کوہ طور کے مغربی جانب اور دائیں طرف، پہاڑ کے دائیں طرف کھڑے تھے، تو وہاں ان کو یہ مشاہدہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کیا۔ کلام تو ہر نبی سے ہی اللہ کرتا ہے، یعنی وحی آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کیا۔ دوسروں سے واسطے کے ساتھ کلام ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کے واسطے کے ساتھ دل میں وحی ہوتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر اذ ناداہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ،
انی انا ربک، بے شک بلا شک و شبہ میں تیرا رب ہوں۔ دو لفظوں کے ساتھ دیکھو نا، تعارف جب بندہ کراتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ کو تعارف تھا ہی، بلکہ ہر ایک کو ہی اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک کا ہی تعارف ہے، ہر ایک کو جانتا ہے اللہ، اس لیے ان کو تو نام لے کر کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب اپنا تعارف کروانا، اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کے ساتھ تعارف کروایا ہے، ایک اپنا ذاتی نام بتا کر اور ایک اپنا صفاتی نام بتا کر۔ تو صفاتی نام سب صفات سے جو جس کو ہر بندہ پہچانتا ہے اپنے رب کے لیے، وہ ہے رب جو پالتا ہے۔ میں تجھے پالنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پالا، جو اب بھی تیری پرورش کر رہا ہے۔ انی انا ربک، میں تجھے پالنے والا تیرا رب ہوں۔ اور دوسرا لفظ اللہ ہے، وہ آگے آیت آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے۔ فرمایا اپنا جوتا اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اب یہودیوں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا کہ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جوتا جو ہے نا وہ پاک جگہ میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ لوگ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، تو اب قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ نے جوتا اتارنے کا حکم دیا، تو اس کی تفصیل نہ کئی احادیث میں ملتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے پر کسی قسم کی کوئی نجاست تھی، وہ پاک نہیں تھا، کیونکہ اگر پاک ہوتا تو مسجد نبوی میں بھی پہن کر جا سکتے ہیں، بیت اللہ شریف میں بھی پہن کر جا سکتے ہیں، جوتے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے بالکل صحیح کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، تو نماز کے دوران آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، لوگوں نے، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا بھی تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا میرے پاس تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے نماز کے دوران، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے پر نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتا اتارا تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے وہ اپنے جوتے کو غور سے دیکھ لے، اگر صاف ہے تو ٹھیک ہے، جوتے سمیت نماز پڑھ لے، اور اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ لے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، رگڑ لے اور جوتے سمیت نماز پڑھ لے۔ اور وہ حدیث بھی ساتھ میں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے جوتے سمیت نماز پڑھنی ضروری ہے، لیکن صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا و منتعلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے، جوتا اتار کر ننگے پاؤں بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے جوتا پہن کر نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جوتا صاف ہے تو اس کے ساتھ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب مسجد نبوی، وہ وادی مقدس تو ٹھیک ہے مقدس تھی، کوئی شک نہیں، لیکن مسجد نبوی بھی تو مقدس ہے، بیت اللہ شریف بھی تو مقدس ہے۔ اس سے یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ جوتا موسیٰ علیہ السلام کا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مردار گدھے کا بنا ہوا تھا، چمڑے کا، وہ پتہ نہیں حدیث سے صحیح ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اگر وہ پاک ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کا حکم نہ دیتے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اللہ نے فرمایا جوتا اتار دے اور میں تیرا رب ہوں، جوتا اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ ایک بات یہاں رہ گئی بھائی، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آواز دی کہ میں تیرا رب ہوں،
اس آگ میں سے آواز آئی، آگ میں سے آواز آئی. تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کا نور تھا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کلام تو کر رہا تھا. اللہ نے خود فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. رب تعالیٰ نے وادی مقدس طوا میں موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمایا. تو اب وہ جو روشنی تھی تو کیا اللہ تعالیٰ کا نور تھا؟ تو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور اس درخت میں متوجہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا. دلیل اس کی کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے فقط اعظم الفریۃ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ کسی جان کو معلوم نہیں کل کیا کرے گا. اور جو شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس میں کوئی بات چھپا لی ہے فقد اعظم الفریۃ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. اچھا، اس واقعے کے بعد کئی سال بعد کی بات ہے، جب فرعون غرق بھی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نجات پا کے چلے بھی گئے وادی سینا میں، صحرائے سینا میں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم 30 راتوں کا کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرو اور میں تمہیں کتاب دوں گا. 30 راتوں کا جب اعتکاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر 40 راتیں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. تو جب 40 راتیں ہوئی نا، فرماتے اللہ تعالیٰ کہ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب وہ مدت پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جس کا کلام ایسی لذت والا ہے اس کی زیارت کیسی ہوگی. تو کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، جس طرح تو نے اپنی بات سنا دی ہے، اپنا کلام سنا دیا ہے، اس طرح مجھے اپنا آپ دکھا بھی دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے چہرے کی کرنیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہر چیز کو جلا کے رکھ دیں، کسی میں طاقت ہی نہیں. ہاں قیامت میں جنتیوں میں اللہ یہ طاقت رکھے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اس کا دیدار ہو جائے. اللہ ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو ذرا دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دکا زمین کے برابر ہو گیا، بالکل ہموار میدان، پہاڑ کا نام و نشان مٹ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا، جب ہوش آئی نا، کیا کہتے ہیں، قال تبت الیک، یا اللہ میری توبہ، میں آئندہ یہ جرت نہیں کروں گا. اللہ اکبر.
تو مقصد میرا بیان کرنے کا یہ ہے، کئی لوگ تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ جی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تو وہاں جا کر جناب عرش پر اللہ نے اپنے پاس بٹھایا. حالانکہ اللہ کے بندو عرش کے متعلق تو اللہ کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو پھر وہ عرش پر جانے کی کوشش کرتا. عرش پر جانے کی کوئی، وہاں تو اللہ کے سوا جا سکتا ہی کوئی نہیں بھائی. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، وانا اخترتک میں نے تجھے چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ تیری طرف جو وحی ہوتی ہے اس کو کان لگا کر غور سے سن. اس آیت میں بھی بہت سا ایک حکمت والی بات ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، مرزا قادیانی یہ کہتا تھا کہ ریاضتوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ پھر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، پھر نبوت بھی حاصل ہو سکتی ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے انا اخترتک میں نے تجھے چنا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی اپنے رسول قاصد چنتا ہے، وہ اس نے جبریل علیہ السلام کو چنا ہے. ومن الناس لوگوں سے بھی چنتا ہے. یہ نہیں کہ محنت کر کے تم خود نبی بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب قادیانیت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مرزا کی زندگی میں ہی نا اس کے مریدوں میں سے 13 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. بھئی یہ جو محنت کر کے نبی بن سکتا تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ اچھا یہ تو چلو پھر بھی خیر ہے نا، خیر خور تک کیا ہونی ہے، نبی بننا تو خیر والی بات تو نہیں نا. لیکن یہاں کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں بندگی کرتا کرتا انسان خود اللہ تعالیٰ ہی بن جاتا ہے. وہ سنا ہے نا بلے شاہ کا کہ رانجھا رانجھا کر دی تو میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی. یہ ان کی قرآن مجید کے ضمن جو آیت ہے کہ بندگی کرتا کرتا عبادت کرتا کرتا بندہ اللہ تعالیٰ ہی بن جاتا ہے. بڑا گندا عقیدہ. واللہ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ قرآن کا کچھ اعتبار رہ گیا، نہ حدیث کا کچھ اعتبار رہ گیا، نہ انبیاء کرام کا کچھ اعتبار رہ گیا. جب خود ہی ایک انسان اللہ بن گیا تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے جنت کی خواہش کرنے کی یا جہنم سے ڈرنے کی یا کسی بات کی بھی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، جمہوریت نہیں ہے کہ ووٹ زیادہ مل گئے تو نبی بن گئے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. اب تھوڑا تعارف اور کروایا. پہلے کہا تھا انی انا ربک، میں تیرا رب تجھے پالنے والا. اب فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. پہلی وحی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی اور ہر پیغمبر کو کی وہ یہ تھی کہ بندگی میرے سوا کسی کی نہیں کرتے. اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. جو رسول بھی ہم نے تجھ سے پہلے اے نبی بھیجا سب کو یہ وہی کرتے تھے کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس لیے صرف میری بندگی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. تو یہی وہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی. بھیجنا اس کے پاس تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی. اللہ نے فرمایا بھی میرے سوا الہ کوئی نہیں، صرف میری بندگی کرنی اور کسی کی بندگی نہیں کرنی. باقی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.